الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت صفحہ 135-36 البم نمبر 2 پیج نمبر 135 and 36 پر فرض علوم کے تعلق سے امیر اہل سنت فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات، یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، یہ نماز ہو گئی اور یہ نماز ٹوٹ گئی، یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہو اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب، باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ، شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ گاڑی چلانا کس کو آتی ہے؟ 4 ویل کون کون چلا لیتا ہے؟ موٹر سائیکل نہیں ہیں، یہ زیادہ ہے، مذہب کو لکھنے والے بھلے کم ہو، گاڑی چلانے والے زیادہ ہے۔ گاڑی کیسے چلتی ہے؟ گاڑی جب چلتی ہے ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹھے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اسٹیئرنگ سنبھالنا ہے یا نہیں؟ گیئر دیں گے، کلچ دبائیں گے، بریک پہ پیر رکھیں گے نہیں رکھیں گے، یا اچھا پھر سامنے دیکھیں گے یا نہیں؟ اچھا سائیڈ مرر کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ بیک مرر کو بھی نظر رکھنی پڑے گی،
اتنے سارے کام ایک وقت میں، ہاتھ یہ کر رہا ہے، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہے، ایک ہاتھ گیئر پر ہے، ایک پیر کلچ پر ہے، ایک ہاتھ ادھر ہے، ایک ہاتھ ادھر ہے، اور پھر گاڑی چل رہی ہے. تو جو بالکل معمولی سا کام ہے گاڑی چلانا، جو دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، شاید چند ارب لوگ گاڑی چلا لیتے ہو، تو جو یہ کام اتنے سارے لوگ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے کر لیتے ہیں، تو دینی ضرورت کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی جو نفس پر مشکلوں کرنی چاہیے. اب آپ کو یہ چیز جو بیان کیا میرے سنت کے مدنی پھول، یہ نقشوں کی صورت میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. آئیے جی، سب سے پہلی چیز نمبر 1، فرض علوم. یہ عام طور پر 3 چیزوں کا سیکھنا فرض ہے، جس کے نام اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے میں جو بیان کیے ہیں: علم العقائد، علم المسائل، علم القلب. فتاوی رضویہ جلد 23 کا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے اور اس کا ایک فتویٰ ہے. امیر اہل سنت نے اس فتوے کو آسان الفاظ میں بیان کیا ہے. امیر اہل سنت کے کتب و رسائل پڑھنے کی ایک برکت اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی کتابوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ لازمی باتیں بڑوں نے لکھی ہیں، کچھ مشکل ہوتی ہیں، ہمیں پڑھنے میں نہیں آتی، ہمیں سمجھنے میں نہیں آتی. تو جب ہم امیر اہل سنت کی کتب و رسائل پڑھیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بڑوں کی لکھی ہوئی باتیں ہمیں آسان الفاظ سے سمجھنے کا موقع ملے گا. سب سے پہلی چیز اسلامی عقائد، اس کا سیکھنا ہمیں آنا چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کتب سماویہ آسمانی کتابوں کے لیے کیا عقیدے ہونے چاہیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جن کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے. بعض لوگ جنوں کا انکار کر دیتے ہیں، جن کا ثبوت تو قرآن سے ثابت ہے. تو جب یہ اسلامی بنیادی باتیں نہیں پتہ ہوں گی تو غیر اسلامی عقیدے رکھیں گے، اور ایسے خدا نخواستہ غیر اسلامی عقیدے رکھے کہ جو اسلام سے بالکل ٹکراتے ہیں، کفر تک لے کر چلے جاتے ہیں، تو ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. ہاں، جس نے جیسا عقیدہ رکھا اس کا فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے. مگر ہمیں اگر اس کی صحیح معلومات نہیں ہوگی، غیر اسلامی سوچ ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوگی، پھر غیر اسلامی عقیدے ہمارے جیسے مسلمانوں کے ذہنوں میں کیسے آئیں گے؟ گھروں کا ماحول دیکھیے، ہمارے ہاں غیر مسلموں کی فلمیں دیکھنے کا کلچر ہے یا نہیں ہے؟ بچے غیر مسلموں کے بنائے ہوئے کارٹونز دیکھتے ہیں یا نہیں ہیں؟ غیر مسلموں کے کارٹون کے اندر غیر مسلم جن کی عبادت کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو تعظیم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا نہیں؟ ان کو ایک مددگار کے طور پر لایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو بچے کے ذہن میں کیا تاثر پیدا ہوگا؟ بچے کے ذہن میں کیا اثر پیدا ہوگا؟ بچہ اس چیز کو قبول کرے گا، اور وہ بچہ کہ جس بچے کی پہلی گود ماں ہے جو تربیت کرتی ہے، اس نے تربیت یہ کی کہ ٹی وی کے آگے بٹھا دیا، اس نے ٹی وی دیکھا، غیر مسلموں کی فلمیں دیکھیں، غیر مسلموں کا کلچر دیکھا، غیر مسلموں کے نظریات دیکھے، غیر مسلموں کے عقائد دیکھے، تو اس کے ذہن پر جو سادہ لوح ہے، سادہ تختی ہے، کلین بورڈ ہے، اس پر آپ نے قلم تو دیا کہ ایک قلم اس کے اوپر لکھے، مگر کسی عالم کو وہ قلم نہ دیا جو اس پہ تربیت کے مدنی پھول لکھے، کسی شیخ کو یہ قلم نہ دیا جو اس کو تربیت کے مدنی پھول رکھے، بلکہ یہ قلم ہم نے میڈیا کو دیا، یہ قلم ہم نے غیر مسلموں کو دیا، یہ قلم ہم نے ان لوگوں کو دیا جو اسلام کے نام پر زحل اگر رہے ہیں. اور اب یہ تختی جو پہلے بالکل صاف تھی اس کو سیاہ کیا گیا، اس کو کالا کیا گیا، اور اسلامی عقائد کے برخلاف اس کی تربیت کہاں ہوئی؟ نہیں، اس کو کسی غیر مسلم کے پاس نہیں بھیجا آپ نے اس کو غیر مسلموں کی تربیت کے لیے غیر مسلم کے عبادت خانے میں نہیں بھیجا، بلکہ آپ کا گھر،
آپ کا دروازہ، آپ کا کمرہ آپ کے بچے کی غیر اسلامی تربیت گاہ بنا ہوگا۔ تو اسلامی عقائد کا معلوم ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور یہ فرائض علوم میں سے ہے۔ جن کے بارے میں عقیدے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، جنت کے بارے میں عقیدہ، جہنم کے بارے میں عقائد، شفاعت کے بارے میں عقائد، حشر کے بارے میں جو قیامت قائم ہوگی اس کے بارے میں عقائد، قیامت کے احوال، ان چیزوں کا جاننا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایمان و کفر کی معلومات ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ گانے کانوں پر پڑھتے ہیں، معنی سمجھ کر گنگنانا، راضی رہنا، اور اگر وہ معنی کفر ہو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو کیسی تباہ کاریاں ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ سوچئے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ روڈ پر آ گئے، کیسی حفاظت کے ساتھ جائیں گے؟ پیسے جیب میں چھپے ہوئے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، پیسے لاکھوں میں نہیں ہیں، ہزاروں میں، تب بھی آپ اپنے آپ کو سنبھل کر چلیں گے میری رقم کی حفاظت ہو۔ جو ایمان انمول ترین نعمت ہے، اس کی حفاظت کی ہمیں کتنی فکر ہے، کتنی سوچ ہے، کتنی جستجو ہے، اور اس کی حفاظت کے کتنے اقدامات ہیں۔ اور اپنے بچوں کے لیے ہمیں دنیاوی راحت کا تو بہت خواہش ہے، ہمارے بچے خوشحال رہیں، بچے ترقی کریں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ان کے گھر آباد ہو جائیں، ان کے کاروبار ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، کہیں ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں یہ ایسے نظریات نہ رکھیں جو اسلام سے ٹکرا دے کر ان کو اسلام ہی سے باہر اور کفر میں داخل کر دیں۔ کیا ہم نے اس تربیت کا کوئی اہتمام کیا؟ کیا ہم نے اس تربیت کے بارے میں کچھ غور کیا؟ تو سب سے اہم چیز اسلامی عقائد کا خود جاننا اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے۔ اولاد کی تربیت میں جو اولاد کے حقوق بیان کیے گئے، اس میں ایک حق اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا اسے اسلامی عقائد بتانا ہے۔ دوسری بات اسی نقشے کے اندر مسائل دو طرح کے ہیں، ان کی تفصیل آگے آئے گی، اور اسی طرح علم القلب بھی دو طرح کے ہیں۔ علم المسائل دو طرح کے مسائل ہیں، اور علم القلب باطنی علم بھی دو طرح کے ہیں۔ اب یہ علم المسائل کے بعد مسائل ضرورت اور مسائل حلال و حرام، دو باتیں سمجھیے۔ جیسے امیر اہل سنت نے بیان کیا، جیسے ہی عاقل بالغ ہوا، بڑا ہوا، نماز فرض ہو گئی، تو نماز کی بعض باتیں سیکھنا فرض ہو چکی ہیں، لازم ہو گئی ہیں۔ یعنی یہ یاد رہے، یہ نماز کے مسائل سیکھ رہے ہوتے ہیں 40-50 سال کی عمر کے اندر، یہ نماز کے مسائل 40-50 سال کی عمر کے لیے نہیں ہیں۔ نماز کے مسائل تو مدنی منی کو 9 سال کی عمر میں آ جانے چاہیے، مدنی منی کو 12 سال کی عمر میں آ جانے چاہیے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ امام دیا جو بالغ ہوا تو بالغ صرف فرض علوم کا عالم ہو کر بالغ نہیں ہوا، بلکہ وہ مفتی اسلام بن کر بالغ ہوا، اور وہ امام اہل سنت ہے کہ جنہوں نے پہلا فتویٰ دیا تو پہلا فتویٰ وہ دیا کہ اس دن وہ بالغ ہوئے، 13 سال 10 ماہ 4 دن، غالباً یہ عمر تھی آپ کی، اور آپ اس عمر میں پہلا فتویٰ جب آپ نے دیا ہے اس دن آپ بالغ ہوئے تھے۔ تو ہم اس گھرانے سے نسبت رکھنے والے ہیں، ہمارے امام کا وہ اعلیٰ گھرانہ ہے جس کے گھر کی تربیت نے ایک مثالی مفتی پورے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ تو ایسی گھروں کی اعلیٰ تربیت تھی، اور آج ہمارے گھروں کے اندر نماز سیکھنے کا ماحول نہیں ہے۔ تو یہ نماز تو 9 سال کی مدنی منی کو سکھانی ہے، یہ نماز تو 12 سال تک مدنی منی کو سکھانی ہے، اس کے بعد وہ کب جا کر بڑے ہو جائیں گے اس کا معلوم نہیں ہے۔ 9 سال کی مدنی منیوں اور 12 سال کے مدنی منوں کو جو درس دینا تھا، آج 55 سال 50 سال 60 سال والوں کو وہ مسائل سکھانے پڑ رہے ہیں۔ یہ گھر کی بنیادی تربیت کی کمی ہے۔ تو مسائل میں یہاں اصول امیر اہل سنت نے جو بیان فرمایا کہ
رمضان آیا تو روزے کے، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے، حج فرض ہوا تو حج کے، تاجر کو تجارت کے، خریدنے والے کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر بننے والے کو نوکری کے مسائل آنا۔ سودا صرف کبھی خریدا ہے آپ نے؟ کبھی تو خریدا ہوگا، خریدا ہے نا بھائی؟ سودا صرف کوئی معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑی بات خراب ہو جاتی ہے، یار تم نے یہ بولا تھا یوں نہیں کیا، ایسا کبھی زندگی میں ہوا ہے؟ نہیں ہوا، بالکل ستھرا ستھرا کام ہوا ہے۔ کبھی کچھ ہوا ہے؟ کبھی آپ نے ٹیکسی لی ہے کرائے پہ؟ لی ہے؟ کبھی ٹیکسی میں بیٹھے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹیکسی کی ضرورت نہیں ہو، ٹرین میں تو آئے ہوں گے آپ، رکشہ تو کبھی کیا ہوگا، چلو بھائی گھوڑوں پر آپ نے سفر کیا ہوگا، گھوڑا گاڑی چل رہی ہوگی، کبھی کسی سے کرائے کی سواری لی ہے آپ نے؟ کرائے کی سواری میں مسائل ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بھائی تہاڈی مرضی ہے، جن نے دینے دے دو، ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی تو کچھ اور نکلی، پھر ان کی مرضی کچھ اور نکلی، پھر آپ بیٹھے ہوئے لڑائی کر رہے ہوتے۔ ایک آپ نے معاملہ کیا ہے نا، معاملہ کیا ہے نا آپ نے، اس معاملے کے بھی کوئی شرعی تقاضے ہیں۔ وہ شرعی تقاضے کہاں سیکھیں گے آپ؟ وہ شرعی تقاضے کہاں سے جانیں گے آپ؟ وہ شرعی تقاضے کہاں سے پورے کریں گے آپ؟ تو مسائل ضرورت، مسائل حلال و حرام، ان کا آنا ضروری ہے۔ آپ خریدنے جا رہے ہیں سبزی، تب بھی آپ کو سبزی شریعت کے حکم کے مطابق خریدنی ہے۔ آپ انڈے لینے جا رہے ہیں، انڈے عددی ہیں۔ انڈے کس طرح بکتے ہیں ہمارے ہاں؟ درجن، 1 درجن 2 درجن، عددی چیزیں، یہ کاؤنٹ ہو کر لینی پڑیں گی۔ جو وزنی چیزیں وہ وزن کے ساتھ لینی پڑیں گی، اور ناپ کی چیزیں بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق خریدنا پڑے گا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہے نا؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ قید خانے میں آپ کی مرضی چلے گی یا کسی اور کی مرضی چلے گی؟ آپ کی مرضی چلے گی تو آپ قید خانے سے آزاد ہو جائیں گے۔ قید خانہ ہے، اس قید خانے میں وہ کرنا ہے جس کا حکم ہے، اور جیسا حکم ہے ویسا کرنا ہے۔ اس قید خانے کی زندگی میں قیدوں کو قبول کریں گے، اللہ کے فضل سے کل کی زندگی میں راحت ہوگی، کل کی زندگی میں چین ہوگا، کل کی زندگی میں سکون ہوگا۔ تو ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اسی میں مسائل حلال و حرام، زینت کون سی کر سکتے ہیں، کون سی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں مرد ہوتے ہیں چھلے پہن رہے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں پہن رہے ہوتے ہیں، بالیاں پہن رہے ہوتے ہیں، لڑکے بالیاں پہن رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں بالی پہنے، لڑکی پہنے، لڑکا بالی پہن رہا ہے، اب اس کا موڈ ہو تو کل کو ساڑی بھی پہن لے، تو اس کو کون منع کرے گا؟ تو یہ بالی ہو یا ساڑی ہو، اس نے اگر پہننی ہے تو اس کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ یہ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ یہ کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتا ہوں، یہ کر دیا۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہوں؟ اس کے بتانے کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ بھائی جان آپ پیدا ہوئے، اردو لکھنی آتی ہے کسی کو؟ کس کس کو آتی ہے؟ اچھا اب ہاتھ کھڑا کرے وہ جس نے ماں کے پیٹ سے اردو لکھنے آتی ہو، آیا اور اردو لکھنا شروع کر دی۔ اردو آپ نے یہاں سیکھی ہے، موٹر سائیکل آپ نے یہاں چلانا سیکھی ہے، گاڑی کا پنچر آپ نے یہاں بنوانے کے لیے لے کر جانا آپ نے یہاں سیکھا ہے، پیٹرول ڈلوانا آپ کو آیا ہے۔ کبھی زندگی میں پہلے دن سبزی تو آپ نے خریدی ہوگی نا، وہ پہلے دن بھی سبزی ہو سکتا ہے والد صاحب نے لا کر، چچا نے لے کر جا کر بیٹا اس طرح خریدتے بتائی ہو، پھر اگلی مرتبہ جا کر آپ نے خریدی ہو۔ یہ چیزیں تو آپ نے ساری سیکھ لی۔ یہ کام کرنا ہے تم نے اور یہ کام نہیں کرنا، ان احکام الہی کو کون سیکھے گا؟ پھر مسائل ضرورت، مسائل حلال و حرام یہ ہوئے۔ آئیے اگلے نقشے کی طرف۔ دین اسلام کا حسن ہے، دین اسلام ظاہر کی بھی باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ خوب اندھیرا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے، کھانے کی اشیاء موجود ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ روزے سے ہیں، کیا آپ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے کھانے بیٹھ جائیں گے آپ روزے کے اندر دن دہاڑے؟ کریں گے ایسا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل کے اعتقاد اور یقین کے بغیر تو بندہ اسلام میں کیسے داخل ہوگا جب وہ اللہ ہی پر یقین نہ رکھتا ہو؟
اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض چیزیں باطن کو اجلا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، صاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ اسلام آپ کے دل کو ستھرا کرنا چاہتا ہے، آپ کے جسم کو ستھرا کرنا چاہتا ہے، آپ کی سوچ کا غسل کرنا چاہتا ہے، آپ کی نظریات کو اچھا کرنا چاہتا ہے، آپ کو پوزیٹو مائنڈ، ایک مثبت سوچ کا حامل، اچھی سوچ کا حامل بنانا چاہتا ہے۔ آپ کی سوچ اچھی ہو، آپ کا ظاہر اچھا ہو، آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کا کلام اچھا ہو، آپ کا سوچنا اچھا ہو، آپ کا بولنا اچھا ہو، آپ کی غور و خوض کرنے کی صلاحیت اچھی ہو، تو دین متین نے باطن کے بھی بعض علوم سیکھنے کو لازم قرار دے دیا۔ دو طرح کے مہلکات اور ان کے معالجات، منجیات اور ان کے طرق تحصیل۔ دیکھیے علم القلب باطنی علوم دو طرح کے ہوئے، مہلکات اور ان کے معالجات، بڑے مشکل الفاظ ہیں، آسان الفاظ ان کے آ گئے۔ منجیات اور ان کے طرق تحصیل کیا مطلب ہوئے؟ ہلاک کرنے والے اعمال اور ان کے علاج، حسد، تکبر، شماتت، بدگمانی وغیرہ، اور اسی طرح نجات دلانے والے اعمال اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے، اخلاص، ایثار، عاجزی، صبر، شکر وغیرہ، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگلے نقشے کی طرف آئے، یہ ہے عقائد کا علم جاننے کے لیے کتاب ہے۔ نمبر 1 بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت۔ نمبر 2 کتاب کا نام ہی ہے کتاب العقائد۔ دو کتابیں جو میں نے بیان کی ہے نا، آپ کو اگر اردو ٹوٹی پوٹی پڑھنی بھی آتی ہے نا، آپ پڑھ لیجئے، آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ اردو آپ کی کمزور ہے تب بھی پڑھ لیں، آپ پڑھ سکیں گے، آپ کو بہت باتیں سمجھ میں آئیں گی اس کی۔ اس کے بعد بہار شریعت کا پہلا حصہ اور 10 عقیدے، مکتبۃ المدینہ سے یہ کتابیں طلب کی جا سکتی ہیں۔ مزید آگے آئیے، مسائل ضرورت، امیر اہل سنت کی کتب و رسائل۔ دیکھیں یہ اصول یاد رکھیں، جب بھی بڑی کتابیں پڑھنی ہوتی ہے پہلے آسان کتابیں پڑھتے ہیں۔ امیر اہل سنت اللہ کی رحمت سے آسان کتابیں لکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی 100% کتب و رسائل پڑھی ہونی چاہیے۔ میتھی کے مدنی پھول دیے کس نے دیے، کس کے قلم سے؟ امیر اہل سنت کے کتابوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ کہیں طب بیان کر رہے ہو تو طب کے بھی شرعی مسائل بیان کرتے ہیں، مدنی بہاروں میں بھی شرعی مسائل آ جاتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی 100% کتب و رسائل پڑھے ہونے چاہیے۔ بہار شریعت حصہ 2 تا 8، 11، 14، فتاوی رضویہ 6، 7، 8 جو پڑھ سکتے ہیں، اس میں بعض طلبہ کرام بھی ہوتے ہیں۔ اگلا نقشہ دکھائیے، مسائل حلال و حرام میں 101 مدنی پھول رسالہ، یہ بہت اہم رسالہ ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں امیر اہل سنت کی کتب و رسائل پڑھا کریں، اس میں بہت سے ایسی باتیں جن کا سیکھنا ہمیں ضروری ہے ہوتی ہیں۔ 101 مدنی پھول، 163 مدنی پھول، مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے سنتیں اور آداب۔ اسی طرح بہار شریعت کا 16واں حصہ، فتاوی رضویہ 21، 22، 23، 12ویں جلد۔ اگلا نقشہ دکھائیں، مہلکات، باطنی بیماریوں کی معلومات، منہاج العابدین، بیٹے کو نصیحت۔ منجیات کے لیے کتابیں لکھ لیجئے، نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، کیمیائے سعادت، احیاء العلوم مکمل۔ تو یہ آپ کو ایک نقشہ دیا ہے، اور اصل جو آپ نے شروع میں سنا ہے
ان چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔